بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ صدر جو بائیڈن نے چائنا کے ساتھ سیکیورٹی معاہدہ کرنے والے 12 ممالک کا اجلاس بلا لیا۔ امریکہ کا تائیوان کے لیے $1 ارب کے ہتھیاروں کا اعلان، چائنا کا ڈیل منسوخ کرنے پر زور۔ پاکستان میں عدم استحکام کا خدشہ ہے IMF۔ عمران خان نے پہلی بار حکومت کے ساتھ کام کرنے میں حامی بھری۔ انڈیا کے طیارے بردار بحری جنگی جہاز میں کیا کیا خصوصیات ہیں؟ چینی بچے کی پاکستان سے محبت جمع کی گئی تمام پاکٹ منی سیلاب سے متاثرہ بچوں کے نام۔ شبانہ اعظمی، جاوید اختر اور نصیر الدین شاہ بھارت کو توڑنے کے خواہشمند، انڈین وزیر داخلہ۔ فرار ہونے والے سابق سری لنکن صدر کی واپسی۔ سابق صدر ٹرمپ کے گھر سے کئی درجن خالی فولڈر ملے ہیں جن پر کلاسیفائڈ لکھا ہوا تھا۔ جب آپ اداسی محسوس کر رہے ہوں تو دریا کی سیر کو جائیں۔ اینکر خبریں پڑھتے ہوئے مکھی ہی نکل گئی۔ گورنر جن کی قبر کسی محل سے کم نہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے چائنا کے ساتھ سیکیورٹی معاہدہ کرنے والے بحر الکاہل جزیرے کے 12 ممالک کا اجلاس واشنگٹن میں بلا لیا۔ صدر جو بائیڈن واشنگٹن میں ایک اجلاس کی میزبانی کریں گے جس میں اس جزیرے کے ممالک کے سربراہان کو مدعو کیا گیا ہے۔ یہ سربراہی اجلاس میں موسمیاتی تبدیلیوں، وبائی امراض، اقتصادی بحالی، بحری سلامتی، ماحولیاتی تحفظ سمیت بحر الکاہل کو تجارتی قافلوں کے لیے آزاد اور محفوظ بنانے جیسے اہم امور پر تعاون کو وسیع اور مضبوط کرنے کے لیے اقدامات پر غور کیا جائے گا۔ امریکہ نے تائیوان کے لیے $1 ارب کے ہتھیاروں کے پیکیج کا اعلان کرتے ہوئے اپنے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ اتحادی ملک کے دفاع کو مضبوط بناتا رہے گا۔ امریکہ کی جانب سے یہ اعلان ایسے وقت میں دوستو آیا ہے جب تائیوان اور چائنا میں تناؤ بڑھ رہا ہے اور چائنا نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ وہ جوابی اقدامات کرے گا۔ نینسی پیلوسی کے دورے پر چائنا نے سخت رد عمل ظاہر کیا تھا اور تائیوان کی فضائی اور سمندری حدود کے قریب اپنی فوجی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے مشقیں کی تھیں۔ یہ امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کی جانب سے تائیوان کے لیے منظور کیا گیا سب سے بڑا پیکیج ہے۔ دفاعی سامان کے اس پیکیج میں 3 مختلف چیزیں شامل ہیں۔ اس میں ریتھون ریڈار وارننگ سسٹم کو اپ گریڈ کرنے کے لیے $66 کروڑ کی سپورٹ ہے۔ یہ سسٹم تائیوان کو کسی بھی حملے کے بارے میں بروقت خبردار کرے گا۔ اس پیکیج کے تحت تائیوان 60 ہارپون بلاک میزائلوں پر $35 کروڑ بھی خرچ کرے گا جو چائنا کی طرف سے پانی کے ذریعے حملہ کرنے کی صورت میں آنے والے جہازوں کو ٹریک کر کے تباہ کر سکے گا۔ تائیوان نے جزیرے کی سلامتی اور دفاع کے لیے امریکہ کی مسلسل حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ ہتھیاروں کی فروخت کا یہ اعلان اس واقعہ کے ایک دن بعد سامنے آیا جس میں تائیوان کی افواج نے چائنا کے ایک نامعلوم ڈرون کو مار گرایا تھا۔ ادھر چائنا نے اس اعلان پر رد عمل میں امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ ہتھیاروں کی فروخت کو فوری طور پر منسوخ کرے۔ چائنا کی حکومت تائیوان کو اپنی سرزمین کا ناقابل تصویر حصہ قرار دیتی ہے۔ اس سے تائیوان کی علیحدگی پسند قوتوں کو غلط پیغام جائے گا اور چائنا امریکہ کے تعلقات اور آبنائے تائیوان کے امن و استحکام کو شدید خطرات لاحق ہوں گے۔ چین حالات اور واقعات کی روشنی میں ثابت قدمی سے جائز اور ضروری جوابی اقدامات کرے گا۔ IMF کا کہنا ہے کہ پیٹرول اور خوراک مہنگی ہونے کی وجہ سے پاکستان میں معاشی عدم استحکام کا خدشہ ہے۔ آئندہ سال مہنگائی کی شرح برقرار رہنے سے ملک میں مظاہرے بھی ہو سکتے ہیں۔ IMF نے خوراک اور ایندھن کی قیمتوں میں عالمی سطح پر اضافے کو مہنگائی بڑھنے کی اہم وجہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس سال پاکستان میں مہنگائی کی شرح 20% رہنے کی توقع ہے۔
زر مبادلہ کے ذخائر اور روپے کی قدر میں بھی نمایاں کمی آئی ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ اس وقت ارکان قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی، حکومت اور مجھے سب کو مل کر متاثرین کی مدد کرنی ہے۔ یہ پہلا موقع ہے دوستو کہ عمران خان نے حکومت کے ساتھ کام کرنے کا نام لیا ہے۔ لگتا ہے کہ بیک چینل سے الیکشن کی تاریخ مل چکی ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم اے کو نقصانات کا ڈیٹا اکٹھا کرنا چاہیے، اس سے بحالی کے کاموں میں مدد ملے گی۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ہزاروں ایکڑ زمین اس وقت پانی میں ڈوبی ہوئی ہے۔ سیلاب ہمارے لیے بڑا چیلنج ہے مگر حکومت کے ساتھ مل کر مشکل سے نپٹیں گے۔ انہوں نے کارکنوں کو نعرے لگانے سے روکتے ہوئے کہا کہ یہ جلسہ نہیں ہے، اللہ نے ہمیں بڑے امتحان میں ڈالا ہوا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں ہر جگہ پانی میں ڈوبی ہوئی ہے، تاہم جب یہ پانی اترے گا تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جب لوگ اس زمین پہ اپنی گندم کاشت کریں گے تو فصل بڑی ہی زرخیز ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت لوگوں پر حقیقی معنوں میں مشکل وقت آیا ہوا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم یعنی ارکان قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی، حکومت اور میں سب مل کر سیلاب متاثرین کی مدد کریں۔ انڈیا نے ملک میں بننے والے پہلے طیارہ بردار بحری جنگی جہاز INS وکرانت کو سرکاری طور پر انڈین بحریہ کا حصہ بنا لیا ہے۔ اس وکرانت کو انڈین بحریہ میں شامل کرنے کی تقریب ریاست کیرالہ میں منعقد ہوئی، جس میں وزیر اعظم نریندر مودی بھی شامل تھے۔ اس طیارہ بردار جنگی بحری جہاز کے سٹاف میں خواتین بھی شامل ہوں گی۔ یہ طیارہ بردار بحری جنگی جہاز 45,000 ٹن وزنی ہے اور اس کو بنانے میں 20,000 کروڑ انڈین روپے خرچ ہوئے ہیں۔ یہ طیارہ بردار بحری جہاز 262 میٹر لمبا اور اس کی چوڑائی تقریباً 62 میٹر ہے۔ اس بحری جہاز پر 30 ہوائی جہازوں بشمول 29 جنگی طیاروں اور ہیلی کاپٹرز کی جگہ موجود ہے۔ INS وکرانت میں تقریباً 1,600 افراد کی جگہ بھی موجود ہے۔ اس بحری جہاز پر شروع میں صرف روسی ساختہ 29 جنگی طیاروں کو رکھا جائے گا، لیکن کچھ عرصے بعد اس جہاز پر 26 دیگر بوئنگ اور فرانسیسی طیاروں کو بھی جگہ دی جائے گی۔ اس سے قبل انڈین بحریہ کے پاس صرف ایک طیارہ بردار جنگی جہاز تھا، جس کا نام INS وکرم آدتیہ ہے اور یہ ایک روسی ساختہ طیارہ بردار جہاز ہے۔ انڈین دفاعی فورسز نے کہا ہے کہ ان کو ایسے 3 طیارہ بردار بحری جہاز چاہئیں، جن میں سے ایک بحر ہند اور دوسرا بحر بنگال میں تعینات کیا جائے گا۔ دوستو یاد رہے کہ پچھلے سال غریبی کی وجہ سے انڈیا میں 42,000 انڈین مزدوروں نے اپنی جان لے لی تھی۔ پاکستان اور چائنا کی لازوال دوستی کا ایک اور مظاہرہ سامنے آ گیا۔ چینی بچے نے اپنی جمع پونجی پاکستان کے سیلاب متاثرین کے لیے دے دی۔ پاکستان میں سیلاب سے ہونے والی تباہی میں چائنا ایک دیرینہ دوست کی طرح ساتھ کھڑا ہے۔ چینی عوام کی پاکستانی عوام سے محبت لازوال ہے۔ پاکستان میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات پر افسردہ چینی بچہ اپنی جمع کی گئی بچت لے کر بینک پہنچ گیا اور پیسے پاکستان میں سیلاب سے متاثر بچوں کی مدد کے لیے عطیہ کر دیے۔ چینی بچے کی سیلاب سے متاثر پاکستانی بچوں کی مدد کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں۔ صارفین نے بچے کے جذبے کو سراہا اور دونوں ممالک کی دوستی کو اٹوٹ انگ قرار دیا۔ بھارت کی حکمراں بھارتیہ جنتا پارٹی یعنی BJP کے رہنما کا کہنا ہے کہ بالی ووڈ کے اداکار شبانہ اعظمی اور نصیر الدین شاہ ملک کو توڑنے والے گینگ کا حصہ ہیں۔ BJP کے رہنما اور ریاست مدھیہ پردیش کے وزیر داخلہ نے شبانہ اعظمی اور نصیر الدین شاہ کو بھارت کے ٹکڑے کرنے والے گینگ کا حصہ قرار دے دیا۔ BJP رہنما نے کہا کہ شبانہ اعظمی، ان کے شوہر مشہور رائٹر جاوید اختر اور نصیر الدین شاہ اس کا حصہ ہیں۔ یہ اداکار بھارت کو توڑنے کی خواہش رکھتے ہیں اور BJP کی اقتدار والی ریاستوں میں کوئی بھی واقعہ ہو تو اس پر شور مچانے لگتے ہیں۔
یہ بے نقاب ہو چکے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ کچھ دن پہلے شبانہ اعظمی نے بلقیس بانو کیس کے ملزموں کی رہائی کی مذمت کرتے ہوئے اسے شرمناک قرار دیا تھا اور وہ اس بارے میں بات کرتے ہوئے رو بھی پڑی تھیں۔ سری لنکا میں معاشی بحران کے رد عمل میں صدارتی محل پر ہزاروں مظاہرین کے دعویٰ بولنے کے بعد ملک سے فرار ہونے والے سابق صدر 7 ہفتوں کے بعد وطن واپس آ گئے ہیں۔ ایئرپورٹ سے ان کو مسلح فوجیوں کے حصار میں دارالحکومت کولمبو میں واقع سرکاری رہائش گاہ پر پہنچایا گیا، جو ان کے لیے بطور سابق صدر مختص کی گئی ہے۔ 13 جولائی کو وہ اپنی اہلیہ اور 2 گارڈز کے ہمراہ ایئر فورس کے جہاز میں مالدیپ کے لیے روانہ ہو گئے تھے، جہاں سے وہ سنگاپور گئے اور وہیں سے انہوں نے ای میل کے ذریعے اسپیکر پارلیمنٹ کو اپنا استعفیٰ بھجوا دیا تھا۔ صدر کے ملک سے فرار ہو جانے کے بعد بھی مظاہرین صدارتی محل میں موجود رہے تھے اور ان کے استعفے کی خبر سامنے آنے کے بعد انہوں نے جشن بھی منایا تھا۔ دیوالیہ ہونے والے ملک سری لنکا میں معاشی بدحالی کا ذمہ دار بھی ان کو اور ان کے اہل خانہ کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ سری لنکا کی حکومت نے اپنے 51 ارب ڈالر کے غیر ملکی قرضوں کے باعث خود کو دوستو دیوالیہ قرار دیا ہوا ہے۔ قرض کی کل رقم میں سے سری لنکا کو 27 ارب ڈالر سن 2027 تک واپس کرنا ہے۔ فلوریڈا کی عدالت نے سابق امریکی صدر ٹرمپ کے گھر پر چھاپے کے دوران برآمد کی گئی چیزوں کی تفصیلات جاری کر دیں۔ سابق صدر ٹرمپ کے گھر سے ٹاپ سیکرٹ خالی خفیہ فولڈر اور کئی دیگر دستاویزات برآمد کی گئی ہیں۔ سابق صدر نے 11,000 سرکاری دستاویزات اپنے پاس رکھی ہوئی تھیں۔ برآمد شدہ دستاویزات میں سے 18 دستاویزات ٹاپ سیکرٹ، 53 سیکرٹ اور 31 کانفیڈینشل کے لیبل کے ساتھ تھیں۔ کئی درجن خالی فولڈر بھی ملے ہیں جن پر کلاسیفائیڈ لکھا ہوا تھا، لیکن اس کے اندر کچھ نہیں تھا۔ فلوریڈا کی عدالت نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ خفیہ دستاویزات ضائع یا گم ہو چکی ہیں۔ دوسری جانب سابق صدر ٹرمپ نے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ میری ساکھ کو داغدار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ جب آپ اداسی محسوس کر رہے ہوں تو سیر کے لیے دریا نہر پر چلے جانا آپ کے مزاج کو بہتر کر سکتا ہے۔ کنگز کالج لندن میں کی جانے والی ایک تحقیق کے مطابق ایسی جگہ جہاں پانی اور سبزہ زار سمیت جنگلی حیات موجود ہوں، اس کا ہماری صحت پر صرف سبز ماحول کی نسبت زیادہ بہتر اثرات ہوتے ہیں۔ اپنی نوعیت کی منفرد تحقیق کے نتائج میں ذہنی صحت اور دریاؤں اور نہروں کی سیر کے درمیان مثبت تعلق پایا گیا۔ کنگز کالج لندن کی ایک پروفیسر اینڈریا مکیلی کا کہنا تھا کہ نہریں دریا صرف پانی ہی نہیں بلکہ وسیع پیمانے پر درخت اور پودے بھی رکھتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ سبزے اور پانی سے جڑے کئی گنا فوائد کی وجہ سے یہ ماحول ذہنی صحت کو بہتر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہریں اور دریا متعدد جنگلی حیات کا مسکن ہوتے ہیں اور ایک دوسرے مطالعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جنگلی حیات کے بھی ذہنی صحت پر مثبت اثرات ہوتے ہیں۔ خبریں پڑھنا بظاہر تو بہت آرام دہ کام محسوس ہوتا ہے، لیکن یہ اتنا آسان بھی نہیں۔ اکثر خبریں پڑھنے والوں کو غیر معمولی صورتحال میں بھی خود پر قابو پا کر اپنی ذمہ داری نبھانی ہوتی ہے۔ ایسا ہی انگلینڈ کی فرح ناصر کے ساتھ بھی ہوا جب لائیو نشریات کے دوران انہوں نے مکھی ہی نگل لی، لیکن چہرے سے محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ کیا نگل چکی ہیں۔ خبریں پڑھتے ہوئے فرح پاکستان میں آئے سیلابی تباہ کاریوں کا ذکر کر رہی تھی کہ اچانک ہی ان کے چہرے کے تاثرات معمولی سے بدل گئے اور تھوڑی دیر میں وہ دوبارہ خبریں پڑھنے لگی۔ اگرچہ اس وقت تو فرح نے اس حوالے سے کچھ نہیں کہا،
مگر بعد میں اپنی ویڈیو کو ٹویٹر پر شیئر کرتے ہوئے فرح نے لکھا کہ میں یہ کلپ اس لیے شیئر کر رہی ہوں کیونکہ ہم سب کو آج کل ہنسنے کی ضرورت ہے۔ میں نے خبریں پڑھتے ہوئے مکھی نگل لی تھی۔ فرح ناصر کی یہ کلپ سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے اور لوگ انہیں اس وقت بھی فرائض کی انجام دہی کرنے پر سراہ رہے ہیں۔ دوستو، اللہ رحم کرے، اسی لیے میں لائیو نہیں آتا۔ دنیا میں ایسے کئی مقامات ہیں جو کہ سب کی توجہ حاصل کر لیتے ہیں، جبکہ کچھ اس حد تک منفرد ہوتے ہیں کہ لوگوں کو بھی حیران کر دیتے ہیں۔ افریقی ملک نائجیریا کے ساؤتھ ویسٹ میں موجود ریاست اویونو اس وقت سب کی توجہ حاصل کی جب ریاست کے گورنر کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے انہی کی قبر پر اے سی سمیت کئی سہولیات میسر کر دیں۔ سفید ٹائل سے بنے کمرے میں ایک قبر موجود ہے۔ قبر کا ڈیزائن بھی کسی عالی شان مقبرے سے کم نہیں ہے، جبکہ اس پر لگائے گئے ٹائلز قبر کو مزید چار چاند لگا رہے ہیں۔ گورنر کی قبر کے کمرے میں اے سی بھی رکھا ہوا ہے۔ یہ اے سی قبر کے اندر موجود گورنر کے لیے نہیں لگایا گیا بلکہ یہاں آنے والے لوگوں کے لیے لگایا گیا تاکہ لوگ فاتحہ خوانی بھی کر سکیں۔ ساتھ ہی اسی قبر کے پاس نرم و ملائم صوفے بھی موجود ہیں جہاں آ کر قبر پر فاتحہ خوانی کرنے والے بیٹھ بھی سکتے ہیں، جبکہ بہترین لائٹس کا انتظام بھی اس کمرے کو ایک الگ طرح سے پیش کرتا ہے۔ بھارتی ریاست جھارکھنڈ کی رہائشی 3 بہنیں سانپ کے کاٹنے کے فوراً بعد ہی طبی سہولیات نہ ملنے کے باعث انتقال کر گئیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق اس نے بچیوں کو رات کو اس وقت کاٹا جب تینوں بچیاں فرش پر سو رہی تھیں۔ گاؤں میں موبائل نیٹ ورک نہ ہونے کے باعث بچیوں کو ہاسپٹل لے جانے کے لیے ایمبولنس کو بلانا ممکن نہ تھا، چنانچہ توہم پرستی کے باعث بچیوں کو ہندوؤں کے مذہبی رہنما کے پاس لے جایا گیا۔ جب پوری رات بین کرنے سے بھی بچیاں ٹھیک نہ ہوئی تو صبح کے وقت پولیس کے قائل کرنے پر اہل خانہ بچیوں کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے پر راضی ہو گئے، لیکن ہاسپٹل پہنچنے سے ہی قبل تینوں بچیاں دم توڑ چکی تھی۔ مرنے والی بچیوں کی عمریں بالترتیب 8، 10 اور 12 سال ہیں۔ اس کا نام سوئس منی گن ہے اور یہ دنیا کا سب سے چھوٹا اصل ریوالور ہے۔ اس کی قیمت تقریباً 12 لاکھ پاکستانی روپے ہے۔ اس میں بھری جانے والی گولیاں بھی صرف 0.2 سینٹی میٹر لمبی جتنی ہوتی ہیں۔ اتنی مختصر جسامت کے باوجود اس میں تمام خصوصیات ہیں جن میں پوری طاقت سے گولی فائر کرنا بھی شامل ہے۔ انہی خصوصیات کی وجہ سے امریکہ اور برطانیہ میں اس ریوالور کی درآمد اور فروخت پر مکمل پابندی ہے۔ امریکہ سے تعلق رکھنے والے باپ بیٹے 4 دہائیوں بعد ایک دوسرے سے ملے تو رو پڑے۔ باپ بیٹے کے اس ملاپ میں فیس بک اور پھوپھی کا اہم کردار ہے، جن کی بدولت دونوں ایک مرتبہ پھر ملاقات کر پائے۔ بزرگ پیٹرک نامی شخص اپنے بیٹے جونیئر پیٹرک سے 48 سال قبل بچھڑے تھے، جب جونیئر پیٹرک کی عمر 5 برس تھی، جس کے بعد اہل خانہ نے جونیئر پیٹرک کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، تاہم جونیئر پیٹرک کہیں نہ ملے۔ 2 سال قبل بزرگ پیٹرک کی بہن کو فیس بک پر ایک جونیئر پیٹرک نامی شخص ملا جس میں ان کے بھتیجے کی حرکات و عادات موجود تھیں۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ یہ جونیئر پیٹرک ان کا بھتیجا ہے جو 48 سال قبل کھو گیا تھا۔ 2 روز قبل باپ اور بیٹے کی ایئرپورٹ پر ملاقات ہوئی، جو ایسی جذباتی ملاقات تھی جو دیکھے وہ بھی رو پڑے۔ امریکہ میں ایک شخص نے بینک کے عملے کو کورونا سے ڈرا کر بینک لوٹنے کی کوشش کی، لیکن یہ کوشش ناکام ہو گئی۔ امریکی ریاست جارجیا کی کلنٹن کاؤنٹی میں ایک بینک کی برانچ میں ایک ادھیڑ عمر شخص داخل ہوا جو بالکل نہتا تھا۔ اس نے بینک کے عملے سے کہا کہ وہ کورونا میں مبتلا ہے، اگر اس کا مطالبہ پورا نہ کیا گیا تو وہ برانچ میں موجود ہر شخص کو اس کورونا سے متاثر کر دے گا۔ عملے نے اس کی دھمکی پر فوراً پولیس کو کال کر دی، جس پر وہ شخص وہاں سے خالی ہاتھ فرار ہو گیا۔ برانچ کی CCTV فوٹیج سے وہ شخص 51 سالہ وکٹر ہارڈلی کے طور پر شناخت کیا گیا ہے، جسے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ تفتیش کرنے پر اس شخص نے پولیس کو بتایا کہ وہ کورونا کی وجہ سے شدید مالی مشکلات کا شکار تھا۔
اور اسے $2000 کی اشد ضرورت تھی۔ اپنے حالات سے مجبور ہو کر وہ ایسا انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہوا۔ اس واقعے سے دوستو امریکہ میں کورونا سے پھیلنے والی معاشی بدحالی کا اندازہ ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ امریکہ کورونا سے بدترین متاثرہ ملک میں شامل ہے، جہاں کورونا سے روزانہ 1000 سے زیادہ اموات ہو رہی ہیں، جبکہ وہاں کورونا متاثرین کی مجموعی تعداد 1.5 کروڑ کے قریب پہنچ چکی ہے اور مجموعی اموات کی تعداد 2,82,000 کا ہنسا عبور کر چکی ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔